وزیر اطلاعات سندھ شجیل انعام میمن اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ مل سکے اور کس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکیں. آج بھی ایک فورن بزنس مین جو ہیں صبح کو وزیر اعلیٰ صاحب سے ملے اور ہمارے ایک اچھی وہاں میٹنگ ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ایگریکلچر سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، ٹرانسپورٹ سیکٹر اور جو ہے ہمارے انرجی سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. جو صرف ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں پورا ایک میڈیکل سٹی جو ہے ہم کراچی میں بنانے جا رہے ہیں، جس میں ریسرچ لیبس ہوں گی میڈیکل سٹی میں، جس میں یہاں پہ پوری میڈیکل ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بنیں گی. اور کوئی $1 بلین کی انویسٹمنٹ صرف میڈیکل سیکٹر میں جو ہے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ $1 بلین جو ہے وہ میڈیکل سیکٹر میں انویسٹ کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ جو حکومت سندھ نے جو دھابیجی اکنامک زون بنایا ہے، جو کہ سی پیک پاکستان کا پہلا اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو وہ دھابیجی اور اس کا کام بھی بہت سپیڈ سے چل رہا ہے. تو دھابیجی اکنامک زون میں یہ ہمارے فورن انویسٹرز نے یہ اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا ہے کہ وہاں پہ وہ زمین بھی پرچیز کریں گے اور وہیں پہ جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی. اور اس سے انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ جی ہم لوگ کوئی 50,000 لوکل لوگوں کو نوکریاں ہم اس پورے پروجیکٹ کے دوران ملیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. جتنی بھی کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر لے، پاکستان کے خلاف کتنی بھی سازشیں کر لے، لیکن جو بزنس مین ہے اور وہ بھی انٹرنیشنل بزنس مین، اس کا اعتماد آج بھی حکومت کی طرف بحال ہے اور وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھاد ہے یا جو مشینری ہے جو کہ باہر مختلف ممالک میں جو ہماری ییلڈ مختلف ممالک میں زیادہ ہوتی ہے، ہمارا ایگریکلچرسٹ جو ہے اس کے پاس ایک شارٹیج آف واٹر ہے اور اس کے بعد وہ بھی چاہتا ہے کہ جی میں بھی کمپیٹ کروں، کیونکہ ہمارے کھاد کے اور بیج کے ان کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، ہماری بجلی بہت مہنگی ہے، جو ہمارے ٹیوب ویلز چلتے ہیں ان کے لیے بڑے زیادہ اس میں اخراجات ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم سیاست کرتے رہیں، سیاسی باتیں کرتے رہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم سب لوگوں کو لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آ کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. ہم لوگوں کو لوگ صرف ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم روزانہ ٹی وی پہ آ کے صرف ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے رہیں، ایک دوسرے کو برا بولا بولتے رہیں. ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. لوگوں کی نظر جب بھی حکومت کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ہر سیکٹر جو ہے لیٹس سپ اگر آپ میرے سامنے اس وقت صحافی بیٹھے ہیں تو صحافی بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. اگر میڈیا مالکان بیٹھے ہوئے تو ہو سکتے ہیں یار ہمارے لیے حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، کسان دیکھ رہا ہے کہ جی ہمارے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. جو ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، جو مختلف سیکٹرز میں کام کر رہا ہے، وہ سب کی نظریں یہ ہیں کہ جی ہمارے لیے حکومت کیا کرے. تو اس کے لیے ہی یہ ایک پری پلانڈ ہم نے پورا ایک وزٹ رکھوایا جس میں ہم نے جو کی سیکٹرز ہیں اس کے جو بڑے انویسٹرز ہیں انٹرنیشنلی ان کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. اور ظاہر ہے اس سرمایہ کاری سے وہ اپنے بھی پروفٹ لیں گے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو اس سرمایہ کاری سے کیا بینیفٹس دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ انرجی سیکٹر میں وہ انویسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور انرجی سیکٹر میں بہت بڑا اسکوپ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ونڈ کوریڈورز بھی یہاں پر موجود ہیں، یہاں پہ ہم کوئلے کے ذریعے بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس سب سے پورے پاکستان میں اب یہ پروو ہو گیا کہ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ صرف جو کوئلے سے نکل سکتی ہے. اور کوئلہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقدار میں اگر ہے اور جو اس کو ہم نے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ تھر کے کوئلے کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس سے ابھی بھی کوئلہ نکل رہا بجلی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سارے اچھے سیکٹر. پھر انہوں نے یہ بھی انٹرسٹ شو کیا انویسٹرز نے کہ ہم ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہم انویسٹمنٹ کریں. تو میری آج ان سے جب صبح کو بات چیت ہوئی اور اب ہماری دوبارہ بھی کل بھی میٹنگ ہے ان لوگوں سے اور مختلف محکمے جات جو ہیں وہ ان سے میٹنگ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو مختلف محکموں سے میٹنگز کریں اور تاکہ یہ ساری میٹنگ صرف میٹنگ حد تک نہ ہوں، یہ فروٹفل رزلٹ جو ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے دے سکیں. تو اس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے.
اس سے پہلے ہماری یو ٹانگ سے بات ہوئی تھی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے, اور انہوں نے بھی اپنا یہ ایک انٹرسٹ شو کیا تھا, اور ہم نے ان کو کہا کہ جی ابھی تک آپ کے یہاں پہ کام چل رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کراچی میں پلانٹ لگائیں جس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو, وہ ہمیں بسز وغیرہ سستی بھی ملے اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہو. تو اس پہ انہوں نے تیار ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بہت اچھی بات کی جو کہ میں پہلے کافی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بلٹ ٹرینز چلیں. کراچی سے لے کر سکھر تک کوئی 400 کلومیٹر ہے, یہاں پر اسپیڈ ٹرین یا بلٹ ٹرین چلے جس کی وجہ سے لوگوں کو کا سفر آسان ہو, سستا ہو اور وقت لوگوں کا بچ سکے, کیونکہ کمیونیکیشن ہر ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو آج ہماری یہ بھی بات ہوئی کہ آپ بلٹ ٹرین وغیرہ کی کوئی پروجیکٹ شروع کریں, اور میں نے کہا کہ 2 فیز میں کریں, ایک کراچی سے لے کے حیدرآباد تک کریں اور پھر آپ کراچی سے لے کے سکھر کا کریں, دو فیز میں اس کو آپ کریں جس سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایک سہولت مل سکے. پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پورے سندھ صوبے کی نظریں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ جو جس طرح لوگ اعتماد کر رہے ہیں حکومت سندھ پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ لوگوں کو ایک اعتماد ہے, اس میں ہم ان کو اتنا اچھا ڈیلیور کر کے دے سکیں کہ نہ صرف کسی ایک ملک, ہم کہتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی جو پرائرٹی ہے سب کی, وہ شاید ہماری کسی اور پروجیکشن میں پرائرٹی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو برا بلا بول دیا, 2 لفظ بن گئے تو اس میں بھی پروجیکشن ہو گئی, کوئی اور کام کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک سیکٹر اس وزٹ کے علاوہ میں بات کروں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم ابھی کچھ اہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. موٹر وہیکل فٹنس کا لا آلریڈی موجود ہے کہ گاڑی جو آپ کے پاس روڈوں پہ چل رہی ہے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو, کیا وہ گاڑی اس قابل ہے کہ وہ گاڑی روڈوں پہ چل رہی ہے. پوری دنیا میں قانون موجود ہے, پاکستان میں بھی قانون موجود ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں تمام حکومتیں, مجھے بڑے افسوس کہنا پڑتا ہے, چاروں صوبوں کی حکومت اور وفاقی حکومت, ہم لوگوں نے ابھی تک اس میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے, اور اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ثابت کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ میں بھی سمجھے کہ کوئی 1.5-2 سال سے ٹرانسپورٹ منسٹر ہوں, لیکن ہم نے کوششیں ضرور کی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح امپروو کیا جائے, اور ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے. تو اب ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں, کل میری ایک میٹنگ تھی ٹرانسپورٹ کی, اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 قسم کے میکینزم پہ ہم لوگ کام کریں, اور جلدی ہو جائے گا یہ کام. ایک میکینزم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم گورنمنٹ سائٹ پر جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. مجھے بڑا افسوسات کہنا پڑتا ہے, ہمارے پاس پورے ٹرانسپورٹ محکمے میں 2 یہ موٹر وہیکل انسپیکٹر تھے. اب 2 لوگ جو ہیں وہ لاکھوں گاڑیوں کو کیا موٹر وہیکل کی وہ انسپیکشن کر سکتے ہیں. اب وہ 22 ہو گئے. پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بعد کیا 22 لوگ بھی ان گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. تو حل کیا بچتا ہے کہ یا تو میں اس کو, یا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ اس کو اسٹیبلش کرے, یا جو آلریڈی جن لوگوں کے پاس یہ میکینزم, یہ مشینریز موجود ہیں, ہم ان کو آؤٹ سورس کریں. تو دونوں آپشنز پہ ہم کام کریں. ودن 1 ویک میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آؤں گا, کیونکہ کلائمیٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر ہم نے اپنے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کا حق ہے کہ اگر لوگ باہر واک کر رہے ہیں تو ان کو بغیر آلودگی کی ہوا ملنی چاہیے, لوگوں کا رائٹ ہے, وہ رائٹ پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کہ ہفتے 10 دن کے اندر ایک اچھے سولوشن کے ساتھ ہم لوگ سامنے آئیں گے, اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تمام گاڑیاں جو ہیں بغیر فٹنس کے کوئی گاڑی روڈ پہ نہ چل سکے. اور اس میں ہم سب نے رول پلے کرنا ہوگا. جو میں بیٹھا ہوں, میں نے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہوتی ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ سال میں 1 دفعہ مجھے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہے کہ میری ہیڈ لائٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, میری گاڑی میں انجن میں جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, چاہے وہ بائک والا ہو چاہے کیا ہو, کیا وہ گاڑیاں دھواں تو نہیں چھوڑ رہی ہے, اور دھواں کیا آپ کی اور ہمارے بچوں کو خراب تو نہیں کر رہی. یہ ہمارے پاکستان کے اہم معاملات ہیں, لیکن یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری پرائرٹی کیا ہے کہ بس سیاسی گند ایک دوسرے کے اوپر اچھالنا. ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسئلے کو کیا کریں. بڑے افسوسات کرنا پڑا, لیکن یہ سارے محکمے بھی موجود ہیں, قانون بھی موجود ہے. اب ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے, اور یہ ہم نے مقصد کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں مطلب میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں لے کے آتا ہوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں.
اور ہم جیسے ہی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو نافذ العمل کریں گے. جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں سب سے پہلے وہ 100% اپنی فٹنس کروائیں, چیک کروائیں. پہلے سرکاری گاڑیاں کرائیں, پھر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کرائیں, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کرائیں, سب کرائیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں, اور اس میں میں آپ کو یقین طور پر بتا دوں کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے, لیکن مقصد یہ کہ یہ ہم نے خیال رکھنا ہے, ہم نے اپنے انوائرمنٹ کا, کلائمیٹ کا ہم نے خیال رکھنا ہے, ورنہ ہم بھی انہی آلودہ شہروں میں شمار ہو جائیں گے اور پھر ہمارے پاس بھی لوگوں کے لیے سانس لینا عذاب بن جائے گا. تو یہ اگر ہم نے ایڈوانس میں ان چیزوں کو نہیں ٹھیک کیا تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. دوسرا میں ٹرانسپورٹ کی ایک لاسٹ بات کرتا چلوں کہ پیپلز بس سروس جو کہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے, اگلے 2 ماہ میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی مزید 40 بس سٹاپس کراچی میں بنائے جائیں, اور ان بس سٹاپس میں تاکہ لوگ جو ہیں جو بس کے لیے انتظار کرتے ہیں وہ کہیں کھڑا ہونا نہ پڑے اور وہ بس میں بس سٹاپ پہ بیٹھیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی پبلک سے بھی کہ برائے مہربانی بس کے عملے کو تنگ نہ کریں کہ جی یہاں روکو وہاں روکو. بس سٹاپس بنے ہوں گے, آپ نے صرف بس سٹاپ پہ رکنا ہے, بس نے آپ کو پک بھی وہیں سے کرنا ہے اور بس نے آپ کو ڈراپ بھی وہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد کوئی اس کو کوئی بس ڈرائیور سے لڑ رہا ہے یا کنڈکٹر سے لڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں اتارو. دوسرا یہ ایک بہت, جیسے میں نے کہا کہ ہر فیلڈ کو جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنا ہمارا کام ہے. ابھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں, اینڈ تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ اینڈ چیف منسٹر صاحب, اور یہ ان کی پالیسی کے بنا پہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہماری ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے جو کہ آرٹ سے متعلق ہے, اور اس میں آپ کی سینمائیں ہمارے ملک میں بند ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں, اور نئے لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ موقع نہیں مل رہا. ہم نے اس کیبنٹ میں لاسٹ کیبنٹ میں منظور بھی کروایا تھا. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس نے ایک بورڈ بھی بنا لیا ہے, اور اب ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو ہم موقع فراہم کریں کہ لوگ آ کے اس انڈسٹری میں آئیں, کہ لوگ انکریج کریں باقی لوگوں کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگوں کو مزید ٹیلنٹ کو انکریج کیا جائے, ہم مزید اس طرح کی چیزیں میں لوگوں کو اسپانسر کریں, حکومت سندھ لوگوں کو اسپانسر کرے کہ جی وہ نیریٹو بلڈنگ پہ کہ لوگوں کو اچھی چیزیں ہم بتائیں, اچھی چیزیں پہنچائیں. لوگوں کو صرف ہم سوشل میڈیا پہ یہ نہ بتائیں کہ جی کس کی پگڑی کس طرح اچھالنی ہے, لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ جی کس کو کس طرح جو ہے گندا کرنا ہے, کس کی جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, کس کی فیملیز کی تصویریں لگانی ہے, کس کو گندا بولنا ہے. تو ان چیزوں کے لیے سے ہٹ کے لوگوں کو آپ پازیٹیو چیزوں پہ لے کے جائیں, اس کے لیے بھی حکومت سندھ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. دوسرا لاسٹ کیبنٹ میں اس کے منٹس آپ بھی آ چکے ہیں, لیکن آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بار فرسٹ ٹائم حکومت سندھ یہ کرنے جا رہی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں اور پبلک اسکولز ہیں حکومت کے, اس میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کے لیے ایک مخصوص کوٹا رکھی جا رہی ہے کہ تمام اسکولز میں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کو وہاں پہ ایڈمیشن بھی ملے, ان کو کلاسز میں جو ہے وہ پڑھایا بھی جائے, اور وہ بھی عام بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پرورش کر سکیں اس میں, تاکہ سوسائٹی کو اپنے بیہیویئرس کا جو پتہ چل جائے کہ ہم سب کو پتہ چلے ہمیں کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. ہم لوگ یا تو ان سے خوف کھاتے ہیں یا تو پھر ان کو ہم نے سوسائٹی سے الگ کیا ہوا ہے. قصور بیسیکلی یہ ہمارا ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ٹیک کیئر کرتے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شخص جو ہے, آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو خاص طور پر کس طرح ایز اے اچھا انسان بن کر ہم ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں. اس کے بعد جو ایک لاسٹ چیز ہے وہ سندھ پیپلز رورل سوک سروسز جو ہے حکومت سندھ نے وہ بنایا ہے, کیونکہ جو 61% ہماری آبادی وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے, اور اس کو جو ہے سندھ پیپلز رورل سوک سروسز کو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ان کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے, وہاں کی جو بیسک سوک فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں, اور دیہی علاقوں میں بھی ریپڈلی کام چل رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں, اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے, کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ صرف پولیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, یہ پوری ایک سوسائٹی ہے. یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے, اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے,
اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے. سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے تو ہم سب نے اپنا اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. جی لاچار لاچار عمران خان کی طرف سے جو فائنل کال آئی تھی, جو مس کال ہو گئی, اب اس کی طرف سے آخری پتا جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کہ سول نافرمانی, جس کی اس کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں دوست ہیں وہ بھی مخالفت کریں, تو یہ آخری پتا کیا واقعی کوئی ثابت ہوگا؟ یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سیوک ایشوز کیا ہیں, ہمارے سول مسئلے کیا ہیں, ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں, چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو, چاہے میڈیا میں وہ سپیس ملے نہ ملے, ہم کس طرح سیوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر دیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال, اور چلے جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں, اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو, آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو, حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر اب مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا, آپ بھی نہیں بھرو, اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے, لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں, لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں, ہر وہ کام کریں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو, چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو, چاہے 9 میں جیسے ہم واقعات کرنے ہو, چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو, چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل میں جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو, یا آپ بولتے ہو کہ آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے, اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, جو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے, یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے, آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر آئے, آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر, بھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیک کی ہو. تو یہ صرف اور صرف ایک سازش. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں, تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کے استحکام کے لیے جا رہا ہے, ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو. پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی, اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی, اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی. اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں. تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف, چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں, جو حوالہ ہنڈی کی بات کی, پھر اس نے کہا کہ جی پاکستان میں معاہدہ کو نقصان پہنچائیں, بجلی کے بلوں کی بات کی کہ کوئی پے نہ کرے, پھر اس نے کہا کہ سول نافرمانی کے لیے اب یہ کہ جی ڈیفنس پروڈکٹ کا کرے. تو وہ ہر ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشین ہے. عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک منٹ بھائی, ارباب صاحب ایک منٹ بھائی. سر آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے گورنر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, ویسے وہ لائٹر موڈ میں آپ جواب دیں تو مہربانی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی وزیر کو وزیر بنانے سے پہلے اس کے کرپشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس میں اتفاق کرتے ہیں کہ کسی کو وزیر بنانے سے پہلے کرپشن کا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی ان کی مرضی, ہر کوئی اپنے رائے دے سکتا ہے. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے عمران خان کا تسلیم کیا جائے. تیسری انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ جو مس کال ہے یہ تو مس کال ہی رہے گی, لیکن یہ بتا دیں عمران خان کی جان خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ
اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر فیصل وابدہ صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بہت علم رکھتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ان کو اسلام آباد کی باتوں کا زیادہ علم ہوگا. مجھے یہاں پہ سندھ میں بیٹھے ہوئے مجھے ان کا اتنا کوئی علم نہیں. جی مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر الٹیمیٹم دیا ہے کہ 17 دسمبر تک اگر مدارس کا بل منظور نہیں کیا گیا. انہوں نے شکایت کی صدر پاکستان کے، صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے، یہ دھوکہ بازی کی گئی ہے. اس میں تک دیکھیں جی، پریزیڈنٹ اور گورنر کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں نا وہ سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہیں. ان کو کوئی بھی اگر گلا شکوہ ہے مولانا صاحب کو تو وہ حکومت سے کر سکتے ہیں، اور حکومت ہی ساری چیزیں کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بل پاس کرنا، بل بنانا، یہ سارے کام حکومتوں کے ہوتے ہیں. جی جناب میمن صاحب یہ بتائیے آپ کہ فیصل وابڈہ جو ہے قومی حکومت کی باتیں کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے وہ آپ کے چیئرمین سے بھی ملے تھے، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے، کل وہ MKM میں آئے تھے. تو کون سی حکومت بننے جا رہی ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں ذرا کہ آپ کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ اب آپ کو جو ذرائع بتا رہے ہیں ان ذرائع زیادہ تفصیل پوچھ لیجیے گا، لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے فیصل وابڈہ صاحب ایک سینیٹر ہیں، ایک اچھے شخص ہیں اور اچھے آدمی ہیں، اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر وہ کسی سے بھی ملتے ہیں تو مل سکتے ہیں، تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے ملنا ہر ایک کا جائزہ کہ آپ بھی مل سکتے ہیں. آپ بھی ایک اچھے صحافی ہیں اور آپ بھی چاہیں جس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے مل سکتے ہیں اور اپنی رائے وہاں رکھ سکتے ہیں. جی امین صاحب. جی شدید صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے انویسٹرز کی بات کی باہر کے، جی ان کو ایک ماحول جو ملنا چاہیے وہ میسر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہے اپنی جگہ پہ، چائنیز کا اشر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے محدود ہو کے رہ گئے. اس کے علاوہ آپ کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے ہاں اور بھی بہت سارا بجلی، گیس اور دیگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے شاید کوئی انویسٹر کوئی اٹریکشن جو ہے ان کو شاید نہ ہو. تو اس حوالے سے سندھ حکومت ان کا اعتماد کس طرح حاصل کرے گی، کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ دوسرا آپ نے یہ فٹنس کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ فٹنس ہو جاتی ہے سر، گھر بیٹھے بھی ہو جاتی ہے. یہ پورا منی دے دیں، پیسے دے دیں تو ڈرائیور کو گاڑی کو ادھر لانا بھی ضروری نہیں ہوتا. اس کرپشن کو کس طرح روکی؟ بالکل، میں پہلے جواب دوں گا آپ کے دوسرے سوال کا کہ فٹنس آپ نے کہا کہ ہو جاتی ہے، گھر بیٹھے ہو جاتی ہے، ڈرائیور پیسے دے کے جاتا ہے، گاڑی بھی نہیں جائے گی، گاڑی کی فٹنس ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتی ہوگی، میں بھی ہو جاتی ہے، آج بھی ہوتی ہو. لیکن جب سے اب ہم یہ کام کو ہم نے ایک ایک چیز کو اپنے ٹارگٹ کر کے کیا نا، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر محکمے کی ہر چیز کو اپنے ٹارگٹ سے ہم ٹھیک کریں. اس کے اب ہم پیچھے شروع پڑ گئے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہو جاتی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد ہو جاتی ہو، لیکن جس دن سے ہم نیا میکینزم شروع کریں گے حمید صاحب، یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ نہیں ہو سکے گی. کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی آفیسر کی بھی مجال نہیں ہوگی وہ کر سکے، نہ کوئی سیکٹری کر سکے، نہ منسٹر کر سکے، نہ اس سے اوپر کوئی کر سکے. گاڑی جس کی بھی ہوگی، چاہے وہ طاقتور آدمی ہے یا کوئی وہ عام آدمی ہے، جس کی گاڑی ہوگی وہ گاڑی اس سینٹر میں جائے گی. گاڑی کی فٹنس بالکل ہر چیز مانیٹرائز ہوگی. کسی کی بھی نہیں ہوگی، نہ کسی صحافی کی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی پریس کا کارڈ دے کے چلا جائے، نہ کسی وزیر کی ہوگی، نہ ایم پی کی ہوگی. تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے. دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ نے ابھی تک جتنے سوال ہوئے، مجھے یہ سوال آپ کا اچھا لگا کہ یہی بات ہے کہ ہمارے بچے اس شہر میں رہتے ہیں نا، اس ملک میں رہتے ہیں پورے. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس طریقہ ماحول پیدا کر کے دے رہے ہیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی میں شامل ہوتی ہے. جہاں کی دوسری بات تھی انویسٹرز کی، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک سب سے بہترین انویسٹمنٹ کا ماحول اگر کسی نے دیا ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دیا. میں اس کی آپ کو مثالیں گنوا کے دے سکتا ہوں کہ آج بھی انویسٹر سب سے زیادہ اگر کہیں اعتماد محسوس کرتا ہے تو سندھ حکومت کرتا ہے، کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہی حکومت سندھ نے دیا تھا. اور انٹرنیشنلی اگر پاکستان وہاں پہ چوتھے نمبر پہ آیا ہے تو بیکاز آف آپ کے سندھ صوبے کی وجہ سے ہے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ماڈل اس کو اپنائیں. آپ کا پہلا جو حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا. آپ کا جو ہے شرک ملاقات اور برج جو ہے وہ پبلک پارٹنرشپ میں بنا. آپ کے بیشتر روڈ رستے ملیر ایکسپریس وے، آپ کے کراچی ٹھٹا کیریج وے، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس آپ کے جو ہیں وہ انرجی پروجیکٹس آپ کے پبلک پارٹنرشپ میں بنے. تو ہم نے الحمدللہ اس کی بنیاد ڈالی، تبھی انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ اعتماد کرتا ہے. سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ افسوسناک واقعے ماضی میں ہوئے ہیں اور وہی یہ ہے کہ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو.
کیونکہ جو لوگ پاکستان سے دشمنی چاہتے ہیں, جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں پہ حملے کریں تاکہ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے ڈریں, اور ڈریں کیوں, اور یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو. پر وہ لوکل انویسٹر کو وہ ٹچ نہیں کرتے, وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس طرح کے عناصر کو کچلیں تاکہ ہمارے ملک میں, ہمارے پیارے وطن میں لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا یہ کہ کوئی مارچ اپریل 2025 کی بات ہو رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیور میں بلاول بھٹو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں؟ دیکھیں جی, اس وقت اگر پاکستان میں کوئی اگر میرٹ کی بھی بات کی جائے تو سب سے بہتر پالیٹکس کرنے والا, سب سے میچور, سب سے پڑھا لکھا اور نوجوان, کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے نوجوان زیادہ ہے, نوجوان شخص کوئی اگر پرائم منسٹرشپ کے لیے ایلیجبل ہے تو وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایلیجبل ہیں. نوجوان بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ایز اے فارن منسٹر ان کو تجربہ بھی ہے, اور جو انہوں نے جہاں تک ان کی لمیٹیشن ہے, جس طرح کی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, جس طریقے کی وہ سیاسی سوچ رکھ رہے ہیں, جس طرح وہ میچور سوچ رکھے ہیں, جس طرح وہ نفرت کی سیاست کو خاتمہ چاہتے ہیں, جس طرح وہ پورے پاکستان کو ایک کرنا چاہتے ہیں, جس طرح انہوں نے اپنا نعرہ لگایا کہ چنو نئی سوچ کو, سب مل کر جو ہے کام کریں, سب پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں, ہم نفرتوں کو ختم کر دیں, ہم جو بھی اس وقت بھائی سے بھائی کی لڑانے کی سازش ہے اس کو ختم کر دیں. انہوں نے بلجات میں نعرہ لگایا تھا کہ جی ہم سب کا کراچی, ہم سب کا پاکستان. تو جو شخص اس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے کہ جلد از جلد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کا وزیر اعظم بنے. جی پوری حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں کراچی میں, اتنے دہشت گردی میں شہری نہیں مرے جتنے حادثات میں مرے, اس کے لیے سر کوئی دیکھیں جی حادثات کے لیے آپ کی بات صحیح ہے. میں بھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ جی بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کوئی بھی گاڑی اگر کوئی چلائے تو وہ گاڑی ضبط کی جائے. میں اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ انڈر ایج لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں جو کہ نہیں چلانی چاہیے, اور میں والدین کو کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کے دشمن نہ بنے. اگر آپ کے بچے کے پاس لائسنس ہے یا آپ کے پاس لائسنس ہے, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کہلائے گا. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ کے بچے سے یا آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ قانوناً قتل ہے, مرڈر ہے. تو برائے مہربانی آنکھیں کھولیں. اور اب جو ہم بھی اس پہ جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کی فٹنس کی بات کریں, جو آپ نے بات کی خونی حادثہ, ڈیفینیٹلی اس میں ڈرائیور کی کوتاہیاں بھی ہیں, ڈرائیونگ لائسنس لوگوں کے پاس نہیں ہے, غلط طریقے سے اگر کسی کو ڈرائیونگ لائسنس ملا ہے وہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ گاڑیاں میں شاید فزیکل فٹنس نہیں ہے, اس میں ہمارا بھی قصور ہے. میں اپنے قصور کو مانتے ہوئے آگے چلوں, تو اس لیے ہم بھی اسی طرح سیریس ایکشن لے رہے ہیں کہ ہم گاڑیوں کو بھی فٹ رکھیں, ڈرائیوروں کو فٹ رکھیں, اور لوگوں کو یہ عقل دے. ڈرائیونگ سینس انفارچونیٹلی نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے لوگ, اچھا یہ تو حکومت نہیں کر رہی نا, چلو امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہے. ہمارے لوگ, ابھی آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو گاڑی میں بٹھاتا ہوں کہ فٹ پاتھ پہ لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں, موٹر سائیکلیں پارک کی ہوئی ہیں. لوگوں نے جو ہے 4 روز گاڑیوں کی پارکنگ رکھی ہوئی ہے, ایک سنگل روز چل رہی ہے ہمارے شہر میں. مطلب لوگوں کا کو اتنا پیشنس نہیں کہ بھائی گاڑی کی میں سائڈ میں پارک کر کے بچوں کے اسکول میں جا کے اٹھا لوں. آپ اسکولوں کے باہر جہاں پہ بھی ہے آپ اسکول کے آورز میں چلے جائیں, جب چھٹی کے آورز میں یا ڈراپ کرنے یا پک کرنے کے بعد میں آپ کو 3 لائنیں ملتی ہیں. اب ظاہر ٹریفک پولیس ہے, ایک لمیٹڈ ٹریفک پولیس, وہ اپنا کام کرے, لیکن ہم لوگ اپنا سینس کیوں نہیں یوز کرتے؟ ہم صرف یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ڈنڈے کی زبان ہی سمجھیں گے, ہم خود پیار سے کوئی زبان نہیں سمجھیں گے. آپ نے ایکسیڈنٹس کی بات کی, اگر ریڈ لائن ہے ٹریفک سگنل میں تو ہمیں ریڈ لائن کا مقصد کیا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ریڈ لائن کا مقصد کیا ہے؟ کہ گاڑی اسٹاپ کر دو. تو ہم نے وہ سگنل کیوں توڑنا ہے؟ کیوں ہم نے توڑنا ہے؟ تو مقصد یہ کہ کیونکہ ہم لوگ خود انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ یہ چلیں, یا تو ہم زیادہ فائن کرنا شروع کر دیں, حکومت زیادہ سختی کرنا شروع کر دے, جو ریڈ لائن کو توڑے اس کو جیل میں ڈال دے, تو پھر تو لوگ سمجھیں گے. تو مقصد یہ کہ کچھ ہمارے اپنے سیوک سینس, سیوک ایشوز ہیں جس کو ہم ٹھیک کریں, تبھی یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا, تبھی یہ ملک بہتر ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ. کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بانی کو کہیں سے لوگ سکھاتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کریں جس سے ملک کو نقصان ہو.
کیا 126 دن کے دھرنے میں سول نافرمانی کا اعلان نہیں ہوا تھا؟